الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہر المصنفات فی علم المصطلح، مشہور کتابیں علم اصول حدیث میں۔ دوسرا ترجمہ، علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی مشہور کتابیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے مصنف یہ بتائیں گے کہ اس فن میں علم اصول حدیث میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، مصنف کون ہے اور ان کا طریقہ کیا رہا ہے، اختصار کے طور پر کن کن بحثوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جمع کیا ہے، اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو پہلی کتاب کون سی ہے؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کس نے لکھی؟ خود بتا رہے ہیں، صنفہ القاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی المتوفى سنة 60 و300 للہجرہ۔ اس کتاب کو قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی نے تصنیف فرمایا، اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 360 ہجری۔ لکھا تو لیکن کیا کمی رہی اس کا بیان کر رہے ہیں۔ لکنہ لم یستوعب ابحاث المصطلح كلها وهذا شأن من يفتتح التصنیف في أي فن او علم غالبا۔ لیکن یعنی انہوں نے لکھا تو لیکن امام قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی نے اپنی اس کتاب میں علم اصول حدیث کی تمام بحثوں کا استیعاب نہیں فرمایا۔ لم یستوعب، استوعب یستوعب، استیعاب مانے آتا ہے گھیرنا۔ تو اصول حدیث کی تمام بحثوں کو نہیں گھیرا، نہیں لکھا، نہیں جمع کیا، آپ کر سکتے ہیں ترجمہ، لیکن انہوں نے علم اصول حدیث کی تمام بحثوں کو نہیں گھیرا۔ وَهَذَا شَأْنُ مَن يَفْتَتِحُ التَّصْنِيفَ، اور یہ کوئی خامی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ وَهَذَا شَأْنٌ، اور یہ شان ہوتی ہے اس شخص کی، ہر اس شخص کی جو عام طور پر کسی فن یا کسی علم میں تصنیف کا آغاز کرتا ہے، تصنیف کی ابتدا کرتا ہے، اور یہی حال ہوتا ہے اس شخص کا جو آغاز کرتا ہے لکھنے کا، عام طور پر کسی فن میں یا کسی علم میں۔ سمجھ رہے بات؟ کل بھی میں نے بتایا تھا، جتنے بھی علوم ہیں آپ کسی بھی علم کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوا کہ تمام ابحاث، تمام اصطلاحات یک بارگی ہی انہوں نے لکھ دی ہوں، بلکہ دھیرے دھیرے اس علوم کی بحثوں کو لکھا گیا، جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا۔ تو ایسے ہی امام رام ہرمزی جو ہیں، انہوں نے علم اصول حدیث میں کتاب لکھی تو لیکن تمام بحثوں کو جمع نہیں کیا، تمام بحثوں کا استیعاب نہیں فرمایا۔ سمجھے بات؟ ترجمہ اور دیکھیے، لیکن انہوں نے اصول حدیث کی تمام بحثوں کا استیعاب نہیں فرمایا، اور یہ شان ہوتی ہے ہر اس شخص کی جو ابتدا کرتا ہے لکھنے کی، عام طور پر کسی بھی فن یا کسی بھی علم میں۔ دوسری کتاب کون سی ہے بتا رہے ہیں؟ معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث۔ اس کو کس نے لکھا؟ صنفہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری المتوفى
सनता खमसिन व अर्बअत मिया मिनल हिजरती लाकिन्नहु लम युहद्दिब अल अबहास व लम युरत्तिब तरतीब अल फन्नी अल मुनासिब। मारिफत उलूम हदीस को अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकिम नेसाबुरी ने लिखा। तारीख़ वफ़ात क्या है? 405 हिजरी, 405 हिजरी। लेकिन उन्होंने क्या किया? लाकिन्नहु लम युहद्दिब अल अबहासा, लेकिन इन्होंने भी तमाम बहसों को मुहद्दब अंदाज में नहीं लिखा। वलम युरत्तिबहा तरतीब अल फन्नी अल मुनासिब, और ना ही मुनासिब फ़नी तरतीब पर उसको मुरतब किया, ना ही मुनासिब फ़नी तरतीब पर उसको मुरतब किया। यानी इनकी किताब में भी क्या है? कमी रह गई। सही है ना? बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन आए? हाँ, मारिफत उलूम हदीस, इसको लिखा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकिम नेसापुरी ने, जिनकी वफ़ात 405 हिजरी है। लाकिन्नहु लम युहद्दिब अल अबहासा, लेकिन उन्होंने तमाम बहसों को मुहद्दब अंदाज में नहीं लिखा, और ना ही उसकी तरतीब मुनासिब फ़नी और ना ही मुनासिब फ़नी तरतीब पर उसको मुरतब किया। समझे? और ना ही मुनासिब फ़नी तरतीब पर उसको मुरतब किया। अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन सी किताब है? अल मुस्तखरज अला मारिफत उलूमिल हदीस। इसका तर्जुमा करें तो क्या होगा? उलूम हदीस की मारिफत पर इस्तखराज करदा किताब। ये तर्जुमा मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये जो अल मुस्तखरज अला मारिफत उलूमिल हदीस ये है, ये जो ऊपर वाली किताब है उसी पर लिखी गई है। उसमें जो कमियाँ थी, उसमें जो कमियाँ थी या खामियाँ थी या कुछ बहसों की कमी थी, इसमें जो है मुस्तखरज अला मारिफत उलूम हदीस में उनका इजाफ़ा किया गया। देखिए, सन्नफ़हु अबू नुऐम अहमद इब्न अब्दुल्लाह अल-अस्बहानी अल-मुतवफ़्फ़ा सनता 30 व 400 लिल-हिजरा, इस्तदरका फ़ीही अलल हाकिम मा फ़ातहु फ़ी किताबिही मारिफत उलूमिल हदीस मिन क़वाइद हाज़ल फ़न्न। मुस्तखरज अला मारिफत उलूम हदीस को अबू नुऐम अहमद बिन अब्दुल्ला अस्बहानी ने तसनीफ़ किया, लिखा, जिनकी तारीख़ वफ़ात सन 430 हिजरी है और 430 हिजरी है। और इन्होंने इसमें क्या किया? इस्तदरका फ़ीही अलल हाकिम, इसमें इस किताब ने फ़ीही में हा ज़मीर मुज़क्कर का मर्जा क्या है? वही किताब। तो इस्तदरका फ़ीही, इस किताब में अबू नुऐम अस्बहानी ने हाकिम पर इस्तदराक किया। मा फ़ातहु फ़ी किताबिही, जो चीज़ें उनकी किताब में छूट गई थी, जो चीज़ें उनकी किताब मारिफत उलूमिल हदीस में छूट गई थी, मिन क़वाइद हाज़ल फ़न, यानी इस फ़न के क़वाइद, यानी इस फ़न के क़वाइद उनकी किताब मारिफत उलूमिल हदीस में जो छूट गई थी, उन्हीं को जो है अबू नुऐम अस्बहानी ने अपनी किताब मुस्तखरज अला मारिफत उलूमिल हदीस में लिखा। समझ रहे बात? लेकिन इन्होंने भी जो है कमी की है, पूरे तौर पर ये भी नहीं लिख पाए। क्या हुआ? क्या खामी रह गई? देखिए, लाकिन्नहु तरका अशिया युमकिनु लिल मुतअक्किब अन यस्तदरकहा अलैहि अयज़ा। लाकिन्नहु तरका अशिया, लेकिन उन्होंने भी क्या है, कुछ चीज़ें छोड़ दी। मुमकिन है कि बाद में आने वाला उन पर भी इस्तदराक करे या उस पर भी इस्तदराक करे, इस्तदराक का काम करे। यानी मुस्तखरज अला मारिफत उलूमिल हदीस में जो चीज़ें रह गई हैं, इस किताब पर भी कोई बाद में आने वाला काम करे, और जो चीज़ें रह गई हैं इसमें
ان چیزوں کا اضافہ کرے۔ بات سمجھ رہے نا؟ یعنی مستخرج علی معرفت علوم حدیث میں کن چیزوں کا اضافہ ہوا؟ جن چیزوں کو امام حاکم نیسابوری نے چھوڑ دیا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بعد میں آنے والا آئے گا اور وہ اس پر بھی کام کرے گا، یعنی مستخرج علی معرفت علوم حدیث پر بھی کام کرے گا، اور اس میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جو بحثیں باقی رہ گئی ہیں، ان کو اس میں لکھے گا۔ صحیح ہے نا؟ پھر دیکھیے ترجمہ، اس کو ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی نے تصنیف فرمایا۔ استدرک فی الحاکم، اس کتاب میں انہوں نے حاکم پر استدراک کیا۔ حاکم کون ہے؟ وہ اوپر والے حاکم نیسابوری، اور اس کتاب میں انہوں نے امام حاکم پر استدراک کیا، یعنی جو چیزیں انہوں نے اپنی کتاب علوم معرفت علوم حدیث میں چھوڑ دی تھی، یعنی اس فن کے قواعد، اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کنہوں نے اب کریں یہ؟ انہوں نے امام اصبہانی نے، ابو نعیم اصبہانی نے بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ممکن ہے للمتعقب، متعقب بعد میں آنے والا، ممکن ہے کہ بعد میں آنے والا ان یستدرک علیہ ایضاً، اس پر بھی استدراک کرے، اس کتاب پر بھی استدراک کرے، استدراک کا کام کرے، اور جو چیزیں اس میں رہ گئی ان کو لکھے۔ چوتھی کتاب دیکھیے، الکفایہ فی علم الروایہ، الکفایہ فی علم الروایہ، اچھے نام ہیں نا کتابوں کے، الکفایہ فی علم الروایہ، علم روایت میں کفایت کرنے والی۔ اچھا، اس کو کس نے لکھا؟ عظیم مصنف، ہاں 5ویں صدی ہجری کے عظیم مصنف۔ صنفہ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب البغدادی المشہور، المتوفى سنة 63 و400 للہجرہ۔ اس کتاب کو ابو بکر احمد بن علی بن ثابت نے لکھا، جو خطیب بغدادی سے مشہور ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ الخطیب البغدادی المشہور، جو خطیب بغدادی سے مشہور ہے۔ تاریخ وفات کیا ہے؟ 463 ہجری، 463 ہجری۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ وَهُوَ كِتَابٌ حَافِلٌ بِتَحْرِيرِ مَسَائِلِ هَذَا الْفَنِّ وَبَيَانُ قَوَاعِدِ الرِّوَایَةِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ أَجَلِّ مَصَادِرِ هَذَا الْعِلْمِ۔ وَهُوَ كِتَابٌ حَافِلٌ، کتاب حافل، جامع کتاب، جامع کتاب، بتحریر مسائل هذا الفن، اس فن کے مسائل میں، اس فن کے مسائل و بیان قواعد الروایہ، اور روایت کے قواعد کے بیان میں، یا روایت کے قواعد کے بیان میں یہ جامع کتاب ہے، یا ایسے لگا لو، اور یہ جامع کتاب ہے جو لکھی گئی ہے اس فن کے مسائل اور روایت کے قواعد کے بیان میں۔ وَيُعْتَبَرُ مِنْ أَجَلِّ مَصَادِرِ هَذَا الْعِلْمِ، اور اس کتاب کو اس علم کے عظیم مصادر میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اس کتاب کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کتاب کو شمار کیا جاتا ہے اس علم کے، علم اصول حدیث کے اہم اعلیٰ مصادر میں سے، عظیم مصادر میں سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے تو الکفایہ فی علم الروایہ، اس کتاب کو ابو بکر احمد بن علی بن ثابت نے تصنیف فرمایا، لکھا، جو خطیب بغدادی سے مشہور ہیں، اور یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو اس فن کے مسائل میں تحریر کی گئی ہے، اور جس میں روایت کے قواعد کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا شمار اس علم کے اہم مصادر سے کیا جاتا ہے۔ 5ویں کتاب دیکھیے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔
اس کو کس نے لکھا؟ ہاں، اس کو بھی انہوں نے لکھا، صنفہ الخطیب البغدادی ایضا۔ اب دیکھو پورا نام ذکر نہیں کریں گے، الخطیب بغدادی، کیونکہ بتائے ابھی اسی سے مشہور ہے وہ، تو آپ جہاں بھی پڑھیں گی تو عام طور پہ ان کا یہی نام ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اسی کو ذکر کیا جاتا ہے، الخطیب بغدادی۔ تو صنفہ الخطیب البغدادی ایضا، اس کتاب کو بھی خطیب بغدادی نے لکھا، اور یہ کیسی کتاب ہے؟ وَهُوَ كِتَابٌ يَبْحَثُ فِي آدَابِ الرِّوَایَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ تَسْمِيَتِهِ وَهُوَ فَرِيدٌ فِي بَابِهِ قَيِّمٌ فِي أَبْحَاثِهِ وَمَحْتَوِيَاتِهِ۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، دیکھو کتاب کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، اور یبحث کیا ہے؟ فعل ہے، اور قاعدہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ نکرہ آئے اور اس کے بعد پھر فعل آئے تو وہ نکرہ موصوف بنتا ہے، اور وہ جو فعل ہوتا ہے مل ملا کے صفت بنتا ہے، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسا، ایسی، ٹھیک ہے؟ ویسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ کتابٌ، اور وہ ایسی کتاب ہے جو بحث کرتی ہے روایت کے آداب میں، کما ہوا واضح من تسمیتی، جیسا کہ یہ بات واضح ہے اس کتاب کے نام سے، جیسا کہ بات واضح ہے اس کتاب کے نام سے۔ تو وہ ایسی کتاب ہے جو روایت کے آداب سے یا آداب میں بحث کرتی ہے، سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو روایت کے آداب سے بحث کرتی ہے، جیسا کہ یہ بات اس کے نام سے واضح ہے۔ نام کیا ہے کتاب کا؟ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع۔ یعنی اس کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ راوی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور جو حدیث کو لے رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، سمجھ رہے نا؟ راوی کے اخلاق اور سامع کے آداب کی جامع، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ راوی کے اخلاق اور سننے والے کے آداب کی جامع۔ پھر دیکھیے اس کتاب کو بھی امام خطیب بغدادی نے تصنیف فرمایا، اور وہ ایسی کتاب ہے جو بحث کرتی ہے روایت کے آداب سے، جیسے کہ یہ بات واضح ہے اس کتاب کے نام سے۔ وہ فرید فی بابہ، اور یہ کتاب اپنی نوعیت میں یکتا ہے، اور یہ کتاب اپنی نوعیت میں اپنے باب میں، یا اس باب میں، کون سے باب میں؟ علم اصول حدیث میں، اور یہ کتاب علم اصول حدیث میں یکتا ہے، قیم فی ابحاثہ و محتویاتہ، اپنی تحقیقات اور اپنے مضامین میں عمدہ ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے۔ قیم پختہ لگا لو، اپنی تحقیقات یا اپنی ابحاث اور اپنے مضامین میں پختہ ہے۔ تو وہو فرید فی بابی، یہ کتاب اپنے باب میں یکتا ہے اور اپنی ابحاث اور اپنے مضامین میں پختہ ہے۔ اب دیکھیے کتنی اچھی بات کریں، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ وَقَلَّ فَنٌ مِّن فُنُونِ عُلُومِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَصَنَّفَ الْخَطِيبُ فِيهِ كِتَابًا مُفْرَدًا، کہ علم اصول حدیث، علوم حدیث کے فنون میں سے کم ہی ایسے فن ہیں مگر یہ کہ خطیب بغدادی نے اس فن میں مستقل کتاب لکھ دی۔ علوم حدیث کے فنون میں سے کم ہی ایسے فنون ہیں مگر یہ کہ خطیب بغدادی نے اس میں ایک مستقل کتاب لکھ دی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، ارے بہت بڑی بات ہے۔ یہ اصول حدیث کے اس میں کتنے فن ہیں؟ 52۔ علم اصول حدیث کے تحت 52 فن آتے ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اور بعض نے جو ہے آگے کتنی تعداد ہے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے 65 کہا ہے، بعض نے 100 کہا ہے، بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے۔ تو اب دیکھیے، یعنی اگر 52 فن بھی مان لیں تو امام خطیب بغدادی نے ہر فن میں کیا ہے؟ کتاب لکھ ڈالی، بہت بڑی بات ہے نا۔ ہاں، تو وَقَلَّ فَنٌ مِّن فُنُونِ عُلُومِ الْحَدِيثِ،
الا وصنف الخطیب فیہ کتابا مفردا، کتاب مفردہ مستقل کتاب. اور علوم حدیث کے فنون میں سے کوئی فن یا کم ہی ایسے فنون ہیں مگر یہ کہ خطیب بغدادی نے اس میں ایک مستقل کتاب لکھ ڈالی. فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، تو وہ ویسے ہی تھے. فکانا، توجہ ہے نا، سب بیدار ہیں؟ ہاں، تو وہ ویسے ہی تھے، یقیناً امام خطیب بغدادی ویسے ہی تھے جیسا کہ حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے کہا. کیا کہ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ، کہ ہر وہ شخص جو انصاف سے کام لے گا، علمہ جان لے گا کہ محدثین خطیب بغدادی کے بعد ان کی کتابوں پر منحصر ہیں. عیال علی کتبہ، ان کی کتابوں پر منحصر ہیں، ان کی کتابوں کے محتاج ہیں. تو وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو انصاف سے کام لے گا، علمہ جان لے گا کہ محدثین خطیب بغدادی کے بعد ان کی کتابوں پر منحصر ہیں. یہ شان ہے خطیب بغدادی کی. آگے دیکھیے، العلم الی معرفت اصول الروایت تقید السمع. ارے یہ صفحہ پورا کرو. اور اسکت نہ بنات التسجیل جاری، اسکت نہ اس کو پورا کر لو اس صفحے کو. العلم الی معرفت اصول الروایت و تقید السماع. چھٹی کتاب کیا ہے؟ العلم الی معرفت اصول الروایت و تقید السماع. اس کو کس نے لکھا؟ دیکھیے آسان بات ہے. صنفہ القاضی، قاضی عیاض، صنفہ القاضی عیاض بن موسیٰ الیحسبی المتوفى سنة 44 و500، وهو کتاب غیر شامل لجمیع ابحاث المصطلح. اس کتاب کو قاضی عیاض بن موسیٰ یحسبی نے تصنیف فرمایا، لکھا، جن کی تاریخ وفات کیا ہے؟ سن 544 ہجری. اور یہ کیسی کتاب ہے؟ وہ کتاب غیر شامل، اور یہ کتاب شامل نہیں ہے لجمیع بحث المصطلح، اصول حدیث کی تمام بحثوں کو، بلکہ کیا ہے؟ بل ہوا مقصور علی ما یتعلق بکیفیت التحمل والاداء، بلکہ وہ محدود ہے، مقصور محدود ہے، علامہ ما سے مراد بحث ہے، بلکہ وہ محدود ہے ان بحثوں پر جو تحمل اور ادا کی کیفیت سے متعلق ہیں. توجہ ہے؟ ہاں، بلکہ وہ محدود ہے ان بحثوں پر جو تحمل اور ادا کی کیفیت سے متعلق ہیں. وما يتفرع عنها، یہ غین نہیں ہے بلکہ عین ہے. وما يتفرع عنها، اور ان بحثوں پر جو اس سے متعلق ہیں، جو اصول حدیث سے متعلق ہیں، یہ تحمل اور ادا سے جو بحث سے متعلق ہیں ان پر محدود ہے. لیکنہ جید فی بابہ، لیکن یہ کتاب اپنے اس باب میں عمدہ ہے. حسن التنسیق و ترتیب، اور اس کی ترتیب، اس کا نظم و نسق کیا ہے؟ بہترین ہے، اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کو قاضی عیاض بن موسیٰ یحسبی نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات 544 ہجری ہے. اور وہ کتاب شامل نہیں ہے علم اصول حدیث کی تمام بحثوں کو، بلکہ وہ محدود ہے ان بحثوں پر جو متعلق ہیں تحمل اور ادا کی کیفیت سے، اور ان بحثوں پر جو اس سے متعلق ہیں. لیکن یہ کتاب اپنے اس باب میں عمدہ ہے، اور اس کی ترتیب، نظم و نسق کیا؟ بہترین ہے. ما لا يسع المحدث جہلہ، صنفہ ابو حفص عمر بن عبد المجید الميانجي المتوفى سنة 80 و500 للہجرہ، وهو جزء صغیر ليس فيه کبیر فائدہ.
مالا یسع المحدث جعلہ، اس کتاب کو ابو حفص عمر بن عبد المجید المیانجی نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات کیا ہے 580 ہجری ہے، اور یہ چھوٹا سا جز ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔